تو ان کا کفار کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا۔ فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ جملہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، اللہ کو یہ جملہ بڑا پیارا ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا نا، اصحاب کہف وہ اللہ کے نیک بندے، وہ چند نوجوان اللہ کو اتنے محبوب، اللہ کے اتنے پیارے تھے وہ لوگ کہ اللہ رب العزت نے اپنی دست رحمت سے ان کو سلایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جب ذکر کیا نا تو اللہ نے کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، جس طرح ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دیتی ہے نا پیار اور محبت سے، اللہ فرماتے اسی طرح میں نے اپنے رحمت کے ہاتھوں سے ان کو تھپکیاں دی اور ان کو سلایا میں نے۔ اور بچے کو ماں سلا کے اپنے کام کاج میں لگ جاتی ہے، پھر کام کرتے ہوئے اس کو اچانک خیال آتا ہے، وہ دوڑ کے آتی ہے، پھر آ کے دیکھتی ہے ابھی ٹھیک سویا پڑا ہے، پھر اس کو خیال آتا ہے کہ 1 گھنٹہ گزر گیا یہ سویا ہوا ہے، چلو اس کی تھوڑی سی کروٹ بدل دے، یعنی یہ چیز۔ تو ان کو اللہ نے سلایا 309 سال تک۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی کروٹیں بھی میں نے خود بدلی ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں بائیں ان کی کروٹیں بھی میں نے بدلی ہیں۔ اور جب سے کائنات بنی ہے صرف وہ 309 سال کا عرصہ ہے کہ جس عرصے کے دوران رب نے سورج کو پابند کیا کہ تو نے طلوع اور غروب ہوتے وقت ان کے اوپر اپنی کرنیں نہیں ڈالنی، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ آدمی سویا پڑا ہو نا اور نیند کی حالت میں دھوپ آ جائے تو آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، بے سکونی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صرف پوری جب سے کائنات بنی ہے صرف وہ 309 سال ہے کہ جس کے اندر رب نے سورج کو کہا اپنا راستہ بدل کے چلنا ہے۔ خیال کرنا میرے یہ محبوب اور پیارے بندے آرام کر رہے ہیں، تیری کرنیں ان کے جسموں کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے کتنے پیارے تھے، ان کو بھی اپنے رب سے کتنا پیار تھا اور رب کو بھی ان سے کتنی محبت تھی۔ اور کس بات پر تھی؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قاموا، جب بھی کھڑے ہوتے تھے، جب بھی کہیں کھڑے ہوتے تھے، جب بھی کھڑے ہوتے تھے کسی جگہ پہ بھی ان کی بات ہوتی تھی، قالو وہ کہا کرتے تھے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ یہ جملہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، ربنا اللہ۔ جو بندہ کہے بس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو جب آگ کے اس الاؤ کے اندر ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا حسبی اللہ، مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو جو سب سے منہ موڑ کے اور ایک اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے نا تو وہ بندہ اللہ کو بھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر پکے ہو گئے، ثم استقاموا، پھر اس پر کیا ہو گئے؟ پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، پھر ان کے قدم مضبوط ہو گئے، پھر انہوں نے نہ مخالفتوں کی پرواہ کی، نہ لوگوں کی دشمنیوں کی پرواہ کی، نہ اپنی، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ دوست، کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، پھر اپنی بات پر وہ پکے ہو گئے، استقامت انہوں نے اختیار کر لی۔ ثم استقاموا کے 4 معنی میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی اس کا ایک معنی کیا، حضرت عمر نے بھی معنی کیا، حضرت عثمان نے بھی معنی کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ثم استقاموا کا معنی کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے معنی کیا ثم استقاموا، پھر اس پر وہ پکے ہو گئے، مطلب ثم لا یشرکوا باللہ شیئا، ربنا اللہ کہنے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا۔ یہ کس نے معنی کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، استقاموا کا، کہ جب انہوں نے کہا نا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، پھر کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیا ثم استقاموا کا، اے استقاموا علی طریقۃ اللہ، وہ اللہ کے طریقے پہ پکے ہو گئے
اور لومڑی کی طرح انہوں نے پھر دائیں بائیں منہ نہیں کیا. ان کا لفظ ہے کہ جس طرح لومڑی دیکھتی ہے نا کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کہیں سے کوئی اس کو داؤ لگ جائے، کہیں سے اس کا شکار مل جائے. حضرت عمر نے کہا پھر وہ لومڑی کی چال نہیں چلا، پھر وہ لومڑی کی چال نہیں چلا. بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی ساتھ آتا ہے نہیں آتا. کچھ ہوتے ہیں نا بھئی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، دائیں سے ادھر سے بھی فائدہ حاصل کر لیا ادھر سے بھی. حضرت عمر نے کہا اس کو استقامت نہیں کہتے. استقامت نام ہے ایک چیز یک در گیر محکم گیر، ایک در کو پکڑو اور پھر پکا پکڑو، پھر دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا کیا ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقاموا اے اخلص العمل للہ، پھر انہوں نے اپنا ہر عمل اللہ رب العزت کے لیے خالص کیا. پھر اس کے اندر نام و نمود، شہرت، ریاکاری، اپنا نام، پھر اس چیز کا انہوں نے کسی عمل کے اندر ذرا برابر بھی شراکت نہیں آنے دی. پھر انہوں نے کہا اب اللہ رب ہمارا اللہ ہے نا، تو اب سب کام ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی کرنے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا کیا ثم استقاموا کا اے ثم ادوا الفرائض، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے بعد رب نے جن چیزوں کو اس کے اوپر فرض کیا، جو لازمی اللہ نے ان کے اوپر قرار دے دی، ثم ادوا، پھر انہوں نے ان تمام فرائض کو ادا کیا. تو معنی چاروں ٹھیک ہیں، چاروں معنی اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں. حضرت صدیق اکبر کا معنی یعنی انہوں نے پھر شرک نہیں کیا. حضرت عمر نے کہا یعنی اللہ کے راستہ پر پکے رہے اور لومڑی کی طرح دائیں بائیں انہوں نے پھر دیکھا نہیں. حضرت عثمان نے کہا جنہوں نے ربنا اللہ کہا اور اس کے بعد اپنا ہر عمل اللہ کے لیے خالص، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر اس نے فرائض کو بھی ادا کیا. فرائض سے مراد یہ صرف نماز کے فرض نہیں ہیں، یہ جو 5 وقت فرض ہیں جو یہ نہیں ہے، جتنی فرائض ہیں ان تمام فرائض کو اس نے ادا کیا. تو جس آدمی نے یہ سارے کام کیے، اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ جس طرح انبیاء کرام پر فرشتے نازل ہوتے ہیں وہی لے کے، اس پر کوئی وہی لے کے نازل نہیں ہوتے. مطلب کیا ہے کہ جب اس پہ موت کا وقت آتا ہے اس وقت رب کے فرشتے آتے ہیں. ملک الموت کے ساتھ ویسے بھی فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، لیکن اس آدمی کے لیے بالخصوص فرشتے خوشخبری لے کے آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ دنیا چھوڑنے کا غم کرو اور نہ آخرت کا غم کرو. لا تخافوا ولا تحزنوا کا معنی نہ دنیا چھوڑنے کی تم کوئی حزن اور افسوس ہو اور نہ کوئی غم ہو، ہائے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا، اس بات کا بھی خوف نہیں کرنا، اور آگے کا بھی خوف نہیں کرنا کہ آگے جدھر ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا، نہ ادھر کا غم اور نہ ادھر کا غم. بلکہ کیا کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے پردے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو اس کا مستقر اور مقام جنت کا اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں نہ دنیا کا خوف نہ آخرت کا غم، بلکہ اس جنت کو دیکھ کے خوش ہو جاؤ، یہ وہ جنت ہے جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا. اور فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم ہی تمہارے ساتھی تھے، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے. جس طرح کہ میں نے پہلے ایک درس میں عرض کیا ہے نا کہ دنیا کے اندر بھی ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا، تو وہ فرشتے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے ساتھی تھے، ہم تمہیں خیر کی ہر وقت بات کیا کرتے تھے، نیکی کی رہنمائی کیا کرتے تھے، اچھائی اور بھلائی کی تمہیں ترغیب دیا کرتے تھے. دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی، موت کے وقت بھی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، میدان محشر میں بھی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، جنت کے دروازوں پر بھی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب تم جنت میں پہنچ جاؤ گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، وہاں پر بھی ہر دروازے سے ہم تمہیں آ کر سلام کریں گے. تو فرشتوں کا قرب اور فرشتوں کی دوستی جسے ہو جائے اور فرشتے جس کے اولیاء اور اس کے دوست اور اس کے ساتھی بن جائیں، پھر اس آدمی کے لیے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں نا. تو فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ولی اور ساتھی اور دوست ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، رات کا وقت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں فرشتے ایمان والوں کا کیسے قرب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے، گھوڑا بندھا ہوا ہے، چھوٹا بچہ بھی سویا ہوا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، اپنے سوز کے اندر وہ کھڑے ہیں، اور ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو گھوڑا پاس کھڑا ہے نا وہ اچھلنے کودنے لگ گیا، تو ان کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ کہیں اس کی اچھل کود کی وجہ سے میرے سوئے ہوئے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہماری طرح تو نہیں تھے نا اتنے بڑے بڑے مکان اور حویل، چھوٹے چھوٹے ان کے کمرے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے اس جگہ پہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آرام فرمائے۔ وہاں پر وہ دیکھیں نا کہ نبی علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات کے حجرے بھی، اور حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گھر بھی اسی جگہ پہ ہے، اور وہ کوئی اتنی لمبی چوڑی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ساری ازواج مطہرات کے حجرے بھی ہوں، حضرت علی کا گھر بھی ہو، بالکل مختصر سی جگہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جن مکانوں کے اندر آپ رہتے تھے وہ گھر اور مکان کتنے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب صبح تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو میں لیٹی ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام جب سجدہ کرنے کے لیے نیچے آتے نا سجدہ کرنے کے لیے، تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو آہستہ سے نا میری ٹانگوں کو ایسے ہاتھ لگاتے تو میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی، نبی علیہ السلام وہاں پر کیا کر لیتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس کمرے کی لمبائی کتنی تھی اور اس کی چوڑائی کتنی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ کہیں اس گھوڑے کے اچھلنے کودنے کی وجہ سے میرے اس بچے کو کوئی تکلیف یا نقصان نہ، میں نے تھوڑی دیر کے لیے تلاوت روک لی، تو وہ گھوڑا بھی آرام کر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے شروع کی، پھر وہی کیفیت۔ کہتے ہیں 2-4 مرتبہ ایسے ہوا تو میں نے نا اپنی تلاوت کو مکمل کیا، نماز اپنی مکمل کی، ایسی باہر نکلا نا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے کچھ فیضا یفیہ امثال المصابی، ایسے جس طرح چراغ ہوتے ہیں نا، چراغ روشن رات کو، اس طرح وہ چراغ تھے جو قریب تھے اور آہستہ آہستہ وہ اوپر ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو میں بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگ گیا، ابھی یہ روشنیاں اور یہ چراغ میرے گھر کے اوپر تھے اور آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں، تو مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ صبح ہوئی تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کر بتایا تو ساری بات بتائی نا، تو نبی علیہ السلام نے بڑی حسرت بھرے انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ یا اسید، اے اسید تو نے قرآن چھوڑنا نہیں تھا، تو پڑھتا رہتا قرآن، اے اسید تو قرآن پڑھتا رہتا۔ اللہ کے پیغمبر کیا مطلب؟ فرمایا وہ کوئی چراغ نہیں تھے، وہ کوئی روشنیاں نہیں تھی، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن سننے کی وجہ سے نیچے آ گئے تھے، اور اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو صبح ہو جاتی اور اہل مدینہ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ نیکی اور نیک اعمال میں اپنے اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے تو فرشتے دنیا آخرت میں اس آدمی کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اب وہ پورے الفاظ مجھے بھول رہے ہیں کچھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ہم ایک دوسرے سے بدبو سمیل کو محسوس کرتے ہیں اور اس چیز سے ہم یعنی کہ تکلیف ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، یہ گناہ ہے، جھوٹ بولتا ہے تو فرشتوں کو بھی اس سے بو ہوتی ہے اور وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا نیکی اور اچھا کام کرنے کی وجہ سے فرشتے قریب آتے ہیں، اور کوئی غلط گناہ جرم کرنے کی وجہ سے فرشتے انسان سے دور چلے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہے جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہی کچھ ہے جو تم مانگو گے، جو چاہو گے وہی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ بس فرق یہ ہے دنیا میں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کرنا ہے، دنیا میں اللہ اپنی چاہت کو کس پہ قربان کرنا ہے؟ اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی پہ قربان کرنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ایسی زندگی دے گا کہ وہاں پر مرضیاں پھر جنتیوں کی چلے گی،
خواہشات ان کی چلیں گی۔ تو معلوم ہوا دنیا خواہشات اور مرضیوں کے پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے، خواہشات اور مرضیاں اگر پوری کرنی ہیں تو پھر جنت کے اندر ہے، یہ پکی بات ہے۔ جو غریب ہے نا وہ کہتا ہے مجھے دولت مل جائے تو بس سب کچھ مل جائے گا، اور جن کے پاس دولت ہے ان کے لیے اور کئی پریشانیاں ہیں۔ جو ماتحت ہے وہ کہتا ہے مجھے عہدہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا، اور جو عہدے پہ بیٹھا ہے اس کے لیے سینکڑوں پریشانی ہے۔ جو مزدور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا اس کے پاس ہے جس کی میں مزدوری کر رہا ہوں تو پتہ نہیں میں کیا کروں، اور جتنا جس کے پاس وہ ہے اس کو پتہ نہیں کتنی پریشانیاں اور کتنے اس کو غم لگے ہوئے۔ جنت سے پہلے بندے کی مرضیاں اور خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ بندہ کہے نا کہ دنیا کے اندر میری خواہشات پوری ہو جائیں گی اور میں بس اتنی دولت مجھے مل جائے، اتنا بڑا مکان، اتنی بڑی گاڑی، یہ چیز مل جائے تو بس میں راضی ہوں اور میری خواہشات پوری نہ۔ دنیا کے اندر انسان کی آنکھوں کی بھوک ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کہا ہے نا کہ ان آنکھوں کی بھوک قبر کی مٹی مٹا سکتی ہے، اس سے پہلے پہلے ان آنکھوں کی بھوک ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرمائیں گے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے وہ فرشتے کہیں گے تمہارے لیے اس جنت کے اندر وہ کچھ ہے جو تم چاہو، جو تم مانگو، سب کچھ ملے گا، اور نزلم من غفور الرحیم۔ اچھا، بندے کے گھر میں مہمان آتا ہے، جب اس نے آنا ہوتا ہے نا تو بندہ اس کی آمد سے پہلے اس کی حیثیت کے مطابق بندہ اس کی تواضع کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، کھانا پینا ہر چیز بندہ اس کے لیے بناتا ہے۔ اچھا، پھر وہ پہلے وقت کا کھانا بڑا اعلیٰ، پھر دوسرے وقت کا اس سے کچھ کم ہو جاتا ہے، پھر 2 یا 3 دن اگر وہ مہمان وہیں پر رہے تو پھر وہ نارمل جو دال روٹی گھر کے اندر، پھر وہ نہ وہ خاطر مدارت ہے، نہ وہ تواضع ہے، نہ وہ توجہ ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے آپ یہاں پر آرام کریں، بیٹھیں، میں تھوڑا سا کام ہے میں وہ کر کے آتا ہوں۔ پہلے دن اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں یہ ہوتا ہے نا۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ جنتی جنت کے اندر میرے مہمان ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کے مہمان ایک دن کی مہمانی اور ایک وقت کی مہمانی ہم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف سے اکرام اور مہربانی اور میزبانی ہوگی نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔